السلام علیکم طالب علم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے کنٹینٹ میں ہم نے جس عنوان کو چنا تھا وہ عنوان تھا قصیدہ اور قصیدے کا فن، جس میں ہم نے جو گفتگو کی تھی اس میں قصیدے کی تعریف اور اس کے لغوی معنی، قصیدے کی حیت، قصیدے میں تعداد اشعار، قصیدے کا موضوع اور قصیدے کی ہم نے چند خصوصیات سے متعلق گفتگو کی تھی۔ اب ہم جو ہمارا قصیدے کو لے کے جو یہ کنٹینٹ ہم نے آج تیار کیا ہے اور جس میں اظہار خیال کیا گیا ہے وہ ہے قصیدے کے اجزائے ترکیبی۔ تو آپ سبھی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہماری سرکار نے کالج اور اسکولوں کو بند کیا ہوا ہے اور آن لائن کلاسز کے ذریعے طلباء تک تعلیم کی رسائی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اور اپنے کورس، اپنے سلیبس کو ای کنٹینٹ کے ذریعے پورا کر سکے۔ ای کنٹینٹ جو یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ لوگ ان ای کنٹینٹ کو پڑھو گے، دیکھو گے، ان کو شیئر کرو گے تاکہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو اور دوسرے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو۔ اب قصیدے کی ہم جب اجزائے ترکیبی کی بات کرتے ہیں تو اس کے چند اجزائے ترکیبی ہے جن میں تشبیب ہے، گریز ہے، مدح ہے، غرض مطلب اور دعا کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ عربی شعراء قصیدے کی ابتدا میں عشق کے آثار لکھتے تھے جن کو تشبیب کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ قصد سے بنا ہے جس کا معنی ارادے کے ہوتے ہیں۔ تو قصیدے کی جو سرزمین جہاں پر اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا وہ عرب تھی، اور عرب شعراء جب ابتدا میں کچھ عشقی آثار اپنے قصیدے کے اندر لکھتے تھے اس کی شروعات ان چند اشعار سے ہوتی تھی جس میں عشق کا بیان ہوتا تھا اور جن کو ہم تشبیب کہتے ہیں۔ اس کے بعد کسی طرح بات میں بات نکال کر ممدوح کا ذکر کرتے تھے۔ قصیدے کے اس جزء کو تخلص یا مخلص کا نام دیا گیا۔ آگے چل کر یہ صنف ایران پہنچی تو فارسی شعراء نے اسے گریز کا نام دیا۔ تو اس طریقے سے جس عرب میں اس کو تشبیب کہا، پھر اس کے بعد یہ صنف ایران پہنچی تو فارسی جو شعراء تھے انہوں نے اس کو گریز کا نام دیا۔ قصیدے کا تیسرا حصہ جس میں ممدوح کی تعریف ہوتی تھی مدح یا تمہید کہلاتا تھا، جس کے تعریف میں قصیدہ لکھا جاتا تھا اس کو مدح یا تمہید کہا گیا۔ آخر میں دعا پر خاتمہ کلام ہوتا تھا اور آخر میں ممدوح کی اس پر دعائیں کی جاتی تھی جس کو ہم حسن المقطع کہتے تھے۔ فارسی شعراء نے جب اس صنف کو اپنایا تو انہوں نے بھی یہی ارکان تشبیب، گریز، مدح، دعا برقرار رکھے اور یہی اردو قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہیں جن کا تفصیل حسب ذیل ہے، جس کے سے متعلق ہم آگے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے قصیدہ عرب میں پیدا ہوا۔ عرب کی سرزمین میں قصیدے نے آنکھیں کھولی، اور جب عربی شعراء جب قصیدے کا آغاز کرتے تھے اور اس میں شروعات میں جو اشعار وہ لکھتے تھے اس کو تشبیب کہتے تھے۔ اس کے بعد عرب سے قصیدہ ایران پہنچا تو فارسی شعراء نے اس کو گریز کا نام دیا۔ تیسرا حصہ وہ ممدوح کی تعریف ہوتی تھی جس کو تمہید کہا گیا، اور آخر میں دعا پر قصیدے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب تشبیب میں ہم پڑھتے ہیں کہ قصیدے کے ابتدائی یا تمہیدی اشعار کو اصطلاحاً میں تشبیب کہا جاتا ہے۔ جو قصیدے کے ابتدائی یا تمہیدی اشعار ہوتے ہیں جس کو ہم پریمبل بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، پرستاونا ہے، اس کو اردو میں ہم تمہید بولتے ہیں۔ تو
تو ان اشعار کا ایک اور نام نصیب ہے۔ یہ دونوں نام اس نسبت سے ہیں کہ عربی شعراء اس میں عموماً عشق کے آثار قلم بند کرتے تھے، اس لیے اس کو تشبیب یا نصیب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مگر فارسی اور اردو قصیدوں میں تشبیب کے اشعار محض عشقیہ مضامین تک محدود نہ رہے، بلکہ ہر قسم کے اردو قصیدوں میں تشبیب کے اشعار محض عشقیہ مضامین تک محدود نہ رہے، بلکہ ہر قسم کے مضامین تشبیب کے طور پر قلم بند کیے جانے لگے۔ عرب کے اندر تو جو تمہیدی اشعار تھے جس میں عشق کا بیان کیا جاتا تھا اس کو ہم تشبیب کہتے تھے، لیکن اس میں ان اشعار میں صرف عشقیہ مضامین بیان کیے جاتے تھے عربی شاعری کے اندر۔ مگر فارسی اور اردو قصیدے میں اس لیمیٹیشن، اس باؤنڈری کو انہوں نے توڑ دیا، اور انہوں نے عشقیہ مضامین تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود نہ رکھا، بلکہ ان تمہیدی اشعار میں ہر قسم کے مضامین کو انہوں نے شامل کیا، جیسے موسم بہار، معاملات حسن و عشق، رندی و سرمستی، دنیا کی بے ثباتی، زمانے کی شکایت، علم و فنون کی بے قدری، شاعری کی تعریف، تاریخ، واقعات، ذاتی مسائل۔ ان کے علاوہ حیات، نجوم، فلسفہ، اخلاق، تصوف، موسیقی اور دیگر علوم فنون کے تصورات اور اصطلاحات پر بھی اکثر تشبیب کے آثار کی بنیاد رکھی گئی۔ تو ہم کو یہ فرق پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ قصیدہ عرب اور عربی زبان میں لکھا جاتا تھا اور شروعات میں اس میں جو اشعار ہوتے تھے جن کو ہم تشبیب کہتے تھے، اس میں صرف اور صرف عشقیہ مضامین کا بیان کیا جاتا تھا، لیکن جب یہ ایران میں پہنچا اور فارسی میں، اس کے بعد اردو میں جب قصیدے لکھے جانے لگے تو اس کا دامن وسیع ہوا۔ عشقیہ مضامین، شعراء نے اپنا آپ کو عشقیہ مضامین میں محدود نہ رکھ کر اس میں مختلف قسم کے عنوانات اور موضوعات کو اس میں شامل کیا اور ان پر اپنے اظہار و خیالات کیے، جس میں ابھی بتایا گیا کہ دنیا کی بے ثباتی، زمانے کی شکایت ہے، شاعری کی تعریف ہے، تاریخ اور واقعات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا فلسفہ، اخلاق، تصوف، موسیقی اور دیگر علوم و فنون کو اس میں شامل کیا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اردو میں جب یہ قصیدے لکھے جانے لگے تو ان کا دامن بہت وسیع ہو چکا تھا۔ بعض قصیدہ نگاروں نے تشبیب میں غزل بھی شامل کی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قصیدے کی تعمیر اور تشکیل میں تشبیب نے ایک نہایت اہم اور مفید عنصر کا کردار ادا کیا ہے۔ اس سے قصیدے کی معنوی اور موضوعی دنیا وسیع ہوئی۔ تشبیب کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جو سامعین کو یا تو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یا انہیں بے توجہ کرتا ہے۔ اس لیے قصیدے کے مطلع کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند پایہ اور شگفتہ ہو اور اس میں کوئی جدت آمیز خیال کا حامل ہونا چاہیے، تاکہ اس سے سنتے ہی ممدوح ہمیں تن اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو تشبیب کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور وہ مطلع بلند پایہ ہونا چاہیے، تاکہ جو سامعین اس قصیدے کو سن رہے ہیں تو پوری غور و فکر کے اس کے ساتھ اس قصیدے کو سننے لگے، ان کو اس کے اندر ایک کشش اور اپنی طرف کھینچنے کی ایک صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ اس کو پورے غور سے سننے لگے۔ اب جو اگلا اس کا اجزاء ترکیبی ہے وہ ہے گریز۔ قصیدے کا سب سے نازک حصہ گریز ہے۔ قصیدے کا سب سے جو نازک حصہ کہا گیا ہے کس کو کہا گیا ہے؟ گریز کو۔ یہ تشبیب اور مدح کے درمیان کی کڑی ہے، ان دونوں میں ایک پل کا کام کرتا ہے، یہ ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے، بیچ کی کڑی ہے یہ گریز۔
عربی تنقید میں اس کو دو سرکش بیلوں کو ایک جوئے میں جوتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تشبیب اور مدح میں ربط پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ یہاں شاعر کو اپنے کمالات ہنر کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ گریز ایک شعر کے ذریعے بھی ممکن ہے اور اس کے لیے ایک سے زائد اشعار بھی کیے جا سکتے ہیں۔ قصیدہ باب الجنت کی بہار یہ تشبیب کے بعد اپنے سخن کی رنگینی شیرینی کا ذکر کیا ہے، جو سودا اس کا مقام حضرت علی کی مداحی کو بتایا ہے، یہی گریز کا مقام ہے۔ تو گریز تشبیب اور مدح کے درمیان کڑی کا کام کرتا ہے، ان کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اور یہاں پر شاعر تشبیب کے اشعار کہتے کہتے وہ گریز پہ جب کے بیچ سے وہ مدح تک جاتا ہے، تو یہاں پر شاعر کو اپنے کمالات ہنر کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا تیسرا جو جزء ہے، جو اجزائے ترکیبی ہے، وہ مدح ہے۔ مدح قصیدے کا تیسرا لیکن اصل عنصر و خاص مدح و مقصد ہے۔ اس کے لیے ہی شاعر قصیدے کی عالیشان عمارت کھڑی کرتا ہے۔ قصیدے میں صرف اور صرف بڑائی کی جاتی ہے، وہ لکھائی بڑائی کے لیے جاتا ہے، کسی کی شان و شوکت کے لیے لکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہی شاعر قصیدے کی عالیشان عمارت کھڑی کرتا ہے۔ جس کے لیے صرف مدح کے لیے قصیدہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے اور اس میں ممدوح کی ذات کے جملہ و اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے۔ ان بیانات میں شاعر لہجے کے شکوہ یہاں تک کہ شاعرانہ مبالغہ آرائی بھی بھرپور داد دیتا ہے۔ قصیدے کا یہ وہ حصہ ہے جہاں شاعر قوت اظہار و تخیل آفرینی کے تمام تر جوہر ایک ایک کر کے کھلتے ہیں۔ اسی میں وہ ممدوح کی تعریف بیان کرتا ہے، جس میں وہ مبالغہ سے بھی کام لیتا ہے، اس کی تعریف کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ ممدوح کی حیثیت کی مناسبت سے مدح میں میں جاہ و جلال، زر و دولت، عظمت، بزرگی، شرافت، عدل و انصاف، شجاعت و دلیری، انصاف پرستی، خلوص، علم و حیا، برکات، کرامات وغیرہ کا بیان کرتا ہے۔ ممدوح کے ذاتی اوصاف کے علاوہ اس کے ساز و سامان، مثلا فوج، تلوار، تیر کمان، ترکش، گھوڑے، ہاتھی وغیرہ کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ تو اس میں جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی اس میں کی جاتی ہے، جس میں اس کی جاہ و جلال، زر و دولت، عظمت اور بزرگی کے ساتھ ساتھ وہ ممدوح کے ذاتی اوصاف کے علاوہ اس کے ساز و سامان، مثلا فوج کی تعریف کرتا ہے، تلواریں کیسی ہے، تیر کمانیں کیسی ہے، ترکش اور گھوڑے اور ہاتھی کیسے ہیں، وہ اس میں بڑھا چڑھا کر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ مگر ہمیں اس میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، ساری جو اہم جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کا خیال ہم کو اس میں رکھنا ضروری ہے تعریف کے ساتھ ساتھ۔ اب اگلا جو آخر میں جو آتا ہے وہ ممدوح کی تعریف کرنے کے بعد وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ غرض مطلب اور دعا یہ قصیدے کا اختتامیہ حصہ ہوتا ہے۔ اس میں شاعر اپنے ذاتی حالات اور اخراج و مطلب کا بیان کرتا ہے۔ مدح و تعریف کی داد طلب کرنے کے علاوہ مالی اور صلہ و اکرام کا حصول بھی اس کا خاص مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اس موقع پر شاعر کو ممدوح کی نفسیات کا پورا خیال رکھ کر اظہار مطلب اس ڈھنگ سے کرنا چاہیے کہ اس کی طبیعت پر گرا نہ گزرے، اور اگر وہ بخیل بھی ہے تو کریم بن جائے اور شاعر کا دامن مراد گوہر مخصوص سے بھی دے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بخیل بھی ہے تو ہم اس کے لیے جو دعا کرے وہ دعائیں مفید ہو، صحت یاب ہو، ایسی دعا نہ کرے جو اس کے لیے گرا، چاہے وہ بخیل ہو، گرا گزرے، اس کو اچھا نہیں لگے۔
اس کے بعد شاعر ممدوح کی دل آویزی آزاری عمر شان و شوکت زر و مال میں ترقی کی دعا کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ممدوح کے دشمنوں اور بدخواہوں کے لیے بد دعا دے کر قصیدے کا خاتمہ کرتا ہے۔ تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بد دعا بھی کرتا ہے۔ جس طرح یہ ضروری ہے کہ قصیدے کا مطلب ایسا دلکش ہو کر ممدوح و سامعین کو فی الفور اپنی طرف متوجہ کر لے، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جن اشعار پر قصیدے کا خاتمہ ہو وہ بہت پر اثر ہو اور سننے والوں پر گہرا نقش چھوڑے۔ تو تشبیب میں جو اشعار بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ وہ سامعین کو اپنی طرف کھینچے، اور آخر میں بھی جو اشعار وہ بیان کرے قصیدے میں، اور اس قصیدے کا جو خاتمہ ہو وہ بہت پر اثر ہونا چاہیے اور سننے والوں پر ایک گہری چھاپ چھوڑے، تاکہ وہ اس بیانات کو اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی میں عمل میں لائے اور ان کو پورا کرنے کی وہ پوری کوشش کرے، اور اس نقش کو وہ اپنے ہر وقت وہ غور و فکر کرنے پر وہ متوجہ ہو۔ تو اس طریقے سے ہم نے آج قصیدے کا اجزائے ترقی بھی پڑھے ہیں۔ ہم اگلا جو عنوان جو کنٹینٹ بنائیں گے اس میں قصیدے کا جو عنوان ہوگا اس میں ہم قصیدے کی زبان اور قصیدے کا آغاز اور ارتقاء سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج اس کنٹینٹ کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ای کنٹینٹ جو بنائے جا رہے ہیں ان کنٹینٹ کو آپ یوٹیوب پر جا کر اپلوڈ کریں، دیکھیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوں۔ السلام علیکم۔